بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ہم سب ٹھیک ٹھاک، اللہ تعالیٰ کی خاص فضل سے آپ سب بھی بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج یہ میں برف باری کا موسم دیکھ رہی تھی کھڑکی سے، میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ بہت ہی پیارا اور بہت ہی آنکھوں کو بھلا لگنے والا، بہت ہی نائس موسم لگ رہا تھا۔ ایسے برف گر رہی تھی جیسے چھوٹے چھوٹے موتی گر رہے ہوں۔ تو جرمنی کے باقی علاقوں میں تو میں نے کچھ علاقوں میں دیکھا ہے بہت زیادہ برف باری ہو رہی تھی، لیکن ہمارے ہاں اس طرح کی ہلکی ہلکی برف پڑ رہی تھی اور بہت ہی پیاری اور دل فریب منظر لگ رہا تھا۔ تو میں نے یہ کھڑکی سے ہی کیپچر کیے ہیں۔ تو بچوں کے ساتھ باہر جانا ذرا اوائڈ کرتی ہوں، تو پھر بھی نکلنا پڑے تو پھر نکلنا تو ہوتا ہی ہے۔ تو یہ میں نے سارا جو ہے نا دیکھ رہی تھی، بچے بھی دیکھ رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ تو وہ تو کھیلنا چاہ رہے تھے کہ زیادہ برف ہو تو ہم برف میں جا کے کھیلیں، اور جیسے ریت اور مٹی سے کھیلتے ہیں ویسے برف کے ساتھ کھیلیں، کچھ بنائیں یا انجوائے کریں۔ تو بہرحال سردی کی وجہ سے ذرا اس طرح کی چیزوں میں کم ہی ہاتھ ڈالتے ہیں، موسم سے بچوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج پھر اس طرح کے ٹھنڈے سے موسم میں یا تو یخنی یا پائے یا اس طرح کا کوئی گھروں میں ٹھنڈ میں بنانے کو جی چاہتا ہے یا سب کی صحت کے مطابق، تو میں نے بنائے آلو گوشت، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ریسیپی۔ تو فی الحال یہ میری کھڑکی کے ہی مناظر دیکھ کے گزارا کر لیں۔ تو بہت اچھی لگ رہی تھی، میں بہت دیر تک کھڑی رہی، میں بھی، میرے بچے بھی، ہم لوگ دیکھ رہے تھے۔ پھر میں نے کچن کا رخ کیا، تو کچن میں تیاری کی، گوشت فریز تھا، اسے میں نے کھولنے کی بہت کوشش کی گرم پانی کے ساتھ، لیکن وہ نہیں کھلا۔ پھر اسے میں نے ہنڈیا میں تھوڑی کو دیر گرم کیا، تو وہ پھر اس نے کھلنے کا ناٹک کیا اور وہ کھل گیا۔ تو اس طرح سے پھر اسے دوبارہ دھویا، آلو چھیل کے رکھے، لہسن پیاز تیار کیا، جو بھی چیزیں ڈالنی تھی مسالہ جات وغیرہ، تو وہ پھر میں نے اسے اچھی طرح دھو کے تو پھر بہت ہی مزیدار بنا تھا۔ میں نے اسے پکایا، تو اس میں سب سے پہلے میں نے نمک تھوڑا سا ڈال کے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اور جو لہسن پیاز چھیلا تھا اسے ڈال کے، تو زیادہ نہیں گلایا، بالکل ہلکا سا گلایا کہ لہسن پیاز گل جائے، گوشت پورا نہیں گلایا، کیونکہ زیادہ گل جائے تو پھر وہ بھونا نہیں جاتا۔ تو ٹماٹر صاحب بھی میں نے ٹماٹر صاحب، ہاں ٹماٹر صاحب ہوتے ہیں نا ہمارے، تو ان کو میں نے پورا ہی ڈال دیا کیونکہ خود ہی ڈالتے ہاں خود ہی گل جائے۔ ٹماٹر صاحب، ہاں تو اتنے وہ قیمتی سے ہمارے ٹماٹر ہوتے ہیں، تو وہ تو شہزادے ہوتے ہیں، ان کو سالم ہی ہم نے ڈال دیا اس میں، اور وہ خود ہی گل کے تو ان کا مکسچر بن جائے گا اندر، جب وہ بھونے جائیں گے تو ان کا چھلکا میں نے پھر اس طرح سے ثابت ڈالنے سے تو وہ نکال لیتے ہیں، اس لیے میں نے اسے ثابت ہی ڈالا، کیونکہ یہ کون سا صرف میں فرائی کر رہی تھی تو گلنے کے لیے رکھا تھا۔ اس میں پھر اب میں نے کوئی آدھا کپ میں نے آئل ڈالا، تو پھر ان کو میں نے اچھے طریقے سے بھون کے بھونا، اور بہت ہی یہ
مزیدار سا میں نے اس کو بہت ہی پیار سے پکایا. تو یہ میں نے اس میں دہی ڈالا بھونتے ہوئے. یاد رکھیں تھوڑا سا ابھی ہلکا سا پانی ہو، بالکل سوکھ نہ جائے، تو اس میں آپ دہی بھی پکانا پڑتا ہے اس کے اندر، ورنہ وہ لمس جو ہے نا وہ اوپر تیرتے رہتے ہیں. تو وہ جب آپ سبزی کو یا گوشت کو بھون رہے ہوں تو وہ اسے اچھی طرح سے اس میں یہ جو ٹماٹر ہے، دہی ہے، یہ لہسن پیاز ہے، تو ان کو اچھی طرح بھونیں، اور بھونتے ہوئے ساتھ ہی اس میں یہ ادرک گیا. ادرک کے ساتھ پھر جو ہماری نمک مرچ حسب ذائقہ اور ہلدی میڈم ہم نے اس میں ڈالی. تو یہ کٹا ہوا گرم مسالہ بھی ساتھ ہی ڈال دیا. بھونتے ہوئے اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے. تو بہت ہی میں نے اچھے طریقے سے پکایا. تو میں زیادہ پانی والا چاول تھے ساتھ، تو زیادہ پانی والا بناتی نہیں ہوں. تو وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہیں شوربے میں کا تھوڑا نہ پڑ جائے، ٹیسٹ خراب نہ ہو جائے. تو اس لیے میں نے اس کو بس زیادہ شوربہ نہیں بنایا. آلو گوشت کا بہت زیادہ شوربہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ زیادہ تھوڑا سا شوربہ کیا چاولوں کے لیے، تو زیادہ شوربہ بنایا تو وہ پھر کہیں شوربے کا ٹیسٹ اتنا خراب نہ ہو. تو وہ ویسے ہی ہو جائے کہ جیسے مچھلی پکڑتے ہیں ویسے اس میں سے ہم آلو اور بوٹیاں پکڑیں. تو اس طرح سے میں نے یہ آلو گوشت کو پکایا، اور یہ ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. کدھر ہے کجرات کو جلسی اتار گئے. تو اسے اچھی طرح بھون کے اس میں ہم نے جب یہ آئل چھوڑ دے لگے کہ بالکل بھون لیا ہے، تو اس میں آپ پانی ڈالیں حسب ضرورت جتنا آپ کو چاہیے. تو اور پھر اس کو تھوڑی دیر اتنی دیر پکنے کے لیے رکھیں کہ یہ آپ کو جتنا اچھا لگے گوشت گل گیا ہو. زیادہ گلانا ہے تو اوپر تھوڑی دیر اور رہنے دیں. جتنے جب آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کو جتنا اچھا لگے اتنا گوشت گل جائے تو پھر آپ اسے اتاریں. پریشر نہیں دینا، پریشر سے بہت زیادہ گل جاتا ہے. تو آپ بالکل ہنڈیا کی طرح ہی اوپر ڈھکن رکھ کے تو پکائیں، تو پھر یہ اچھا آپ کی مرضی کے مطابق پکے گا. تو اس طرح سے پھر ہم نے شام کو یہ روسٹڈ چنے تھے، بچوں نے وہ کھائے، اور یہ ہمارے دن کی روٹین تھی. تو چنے یہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں صحت کے لیے. تو کبھی کبھار میں یہ بچوں کو دیتی ہوں، کیونکہ اتنے شوق سے تو نہیں کھاتے، لیکن کبھی کبھار یہ کھا لیتے ہیں. تو جب ان کو بھوک لگی ہے تو پھر دودھ بھی ساتھ پیا، اور چنے بھی روسٹڈ کھائے کوئی. تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ یا پروگرام سمجھ لیں. پورے دن میں سے جو چیدہ چیزیں میں نے نکالی
تو آپ کے ساتھ شیئر کریں. تو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی. اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت. لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ. یہ ہم نے آپ کے ساتھ کافی بھی شیئر کر دی. تو یہ ٹائم بہت نظر نہیں اتنا مجھے آ رہا ہوتا تو اس سے مجھے پتہ نہیں چلتا ختم ہے یا نہیں. اللہ حافظ.